آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں۔ یہ لفظ قرآن یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور کتاب یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور ہماری اردو لینگویج میں، اردو زبان میں اس کو اسی طرح ہم سمجھتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ دو لفظ اردو لینگویج میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن بھی ہم بولتے ہیں، قرآن سب سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، اور کتاب کو کتاب کہتے ہیں، عام کتاب جو ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دونوں لفظ کے، عربی لفظ کے اردو میں کیا معنی ہوں گے وہ بتانا ضروری ہے۔ عربی میں قرآن کے معنی ہیں پڑھائی۔ قرآن کے عربی لفظ کے معنی اردو لینگویج میں، زبان میں کہتے ہیں پڑھائی، اور کتاب لکھائی، کاتب لکھنے والا، اور کتاب لکھائی۔ کسی بھی پرچوں پہ کوئی چیز لکھ دی جائے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام جو لکھا ہوا ہے پرچوں پہ وہ اللہ کی کتاب ہو گئی، اور جو میں پڑھوں گا آیات، اس پڑھائی کو قرآن کہتے ہیں۔ پڑھائی، قرآن مطلب پڑھائی کیا کہتا ہے لکھائی کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے، جیسے یہ میں آپ کے ہاتھ میں دکھا رہا ہوں، یہ کتاب ہے جس کو ہم عام طور پہ مروجہ طور پہ سے قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک پرچوں پہ عربی لینگویج میں اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہو گئی، لکھائی کو گئی۔ لکھے ہوئے کو کتاب کہتے ہیں، اور جو میں پڑھوں گا اس کو قرآن کہیں گے۔ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، تو آگے آپ کو سمجھ میں آسانی ہو جائے گی۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کتاب کے کچھ صفاتی نام ہیں، مگر اس کتاب کے صفاتی نام سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے بھی صفاتی نام ہیں۔ اللہ واحد ہے، لیکن الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ الرحمن کا مطلب مہربان ہے، رحیم کے مطلب رحم کرنے والا ہے۔ الودود ہے، الودود محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ الخالق، جس نے تخلیق کیا انسان کو، خالق ہے وہ۔ اور الحکیم، حکمت والا ہے۔ العزیز، طاقتور۔ اس طرح 99 سے زیادہ 100 صفاتی نام ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ حکیم ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے۔ تو اللہ تو واحد ہے، اس کے صفاتی نام 100 ہو گئے، تو کیا 100 اللہ تو نہیں کہیں گے آپ؟ تو وہ صفاتی نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کی ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، یعنی اس کی تفصیل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں۔ اسی طرح کتاب کی بھی صفات ہے۔ کتاب ایک ہے، اب یہ بات عجیب سی ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طرح ہے۔ کتاب کو آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ، پیج 1 اور 2 پہ بہت سارے صفاتی نام دیے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب کے صفاتی نام ہے، مختلف صورت اور آیت کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، القرآن بقرہ کی دوسری صورت ہے، 185 آیت، اس کے مطلب پڑھائی ہے۔ دوسرا لفظ ہے التوراہ، سورہ المائدہ 5 اس کی 44 آیت، اس کے معنی، التورات کے معنی ہے قانون، یہ اس کے معنی۔ اچھا، الانجیل جو ہے سورہ ال عمران 30 صورت ہے، اس کی 30 آیت ہے، خوشخبری۔ انجیل کے معنی، لفظ کے معنی خوشخبری ہیں۔ سورہ انبیاء 21ویں صورت 105 آیت، اس کو پیس کہتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں ٹکڑا۔ پھر الفرقان، سورہ البقرہ 2 185 آیت، کرائٹیرین، فرقان کہتے ہیں کرائٹیرین، فرق کرنے والا، اردو میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو فرق کرنے والا۔ البرہان، سورہ النساء 4 174 آیت، ایویڈنس، دلیل، پروف۔ السلطان، سورہ ہود 96 آیت، اتھارٹی، اختیار۔ الحکمہ، سورہ البقرہ 2 آیت 231، وزڈم، دانائی، اردو میں دانائی کہیں گے اس کو۔ ہدایہ، سورہ البقرہ 2 دوسری صورت اور 2 آیت، گائیڈنس، ہدایت۔ نازل، البقرہ 2 185، ریویلیشن، اترنا۔ وحیٌ، سورہ نجم 53 آیا 4، انسپریشن، وحی،
متاثر کرنا. کلامن سورہ البقرہ 275 آیت. اسپیچ یہ ورڈز یہ الفاظ بات چیت. بصائر سورہ الانعام 6 آیا 104. بصیرہ انسائٹ بصیرت. آیات البقرہ 2 آیا 99 سائنس نشانی. المجید سورہ بروج 85 سورت 21 آیا گلوریس بزرگی. عجیب 72 سورت 1 ورس امیزنگ عجیب. النور المائدہ 5:15 لائٹ روشنی النور. پھر ادھر ہے احسن الحدیث سورہ زمر 39 آیا 23 بہترین حادثہ واقعہ. احسن القصص سورہ یوسف 12 آیا 3 موسٹ بیوٹیفل ریلیشن شپ بہترین تعلق. الامثال سورہ 14 ابراہیم سورہ ابراہیم 14 آیا 25 ایگزامپل مثالیں. الموعظہ سورہ العمران 3 آیا 138 سرمن واز. الذکر سورہ 15 سورت 9 آیت ریممبرنس یاد دہانی. الواح ٹیبلٹس سورہ 7 آیا 145 ٹیبلٹس تختیاں. الضیاء 21 سورت آیا 48 شائن چمک. البینات البقرہ 2 آیا 99 کلیرٹی وضاحت. الرسالات سورہ الاعراف 7 آیا 62 میسیجز پیغامات. الانباء سورہ آل عمران 3 آیا 44 نیو پروفیسیز پیشنگوئیاں خبریں. القول 23 سورت آیا 68 دا سینگ کہا ہوا کہاوت. الصحف 98 بینات آیا 2 صحف کے معنی پیجز صفحات. الشریعہ 45 جاسیہ 18 آیت وے راستہ. الامر اللہ آرڈر آف اللہ. توبہ 9 آیا 48 اللہ کا حکم. الحق سورہ یونس 10 آیا 35 دا ٹروتھ سچ. العلم بالبقرہ 2 آیا 145 دا نالج. اب یہ جو نام ہے ایسے اور بھی نام ہے، میں نے چند نام ہیں، یہ پورے مکمل نام نہیں، یہ قرآن کی صفاتی نام ہے. یہ بتانا تھا. اب آپ دیکھیے کہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کیسے قرآن مجید میں وضاحت کرے گا. کیا یہ بات واقعی سچ ہے اور ہے باطل یا کیا ہے؟ تو آپ سن رہے ہیں قرآن پڑھائی کیا کہتی ہے کتاب کے بارے میں، یہ سن رہے ہیں آپ. تو پڑھائی کیا کہتی ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے سورہ یونس 10 سورت ہے اس کی 37 آیت. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی گھڑ لے، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں عالمین رب العالمین کی طرف سے ہے. اب عربی میں آپ دیکھیں تو عربی میں قرآن لفظ موجود ہے اور کتاب بھی موجود ہے. وما کانا هذا القرآن، یہ عربی میں قرآن آ گیا، اور نیچے دیکھیں لکھا ہے وتفصیل الکتاب، وہ کتاب لکھا ہوا ہے. ایک ہی آیت میں دونوں لفظ ہیں، اور اس سے اچھا اللہ تعالیٰ سے بہترین کون سمجھائے گا یہ لفظ دونوں کے کیا ڈفرینس اور کیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وما کانا هذا القرآن، اور یہ قرآن یہ پڑھائی جو میں پڑھ رہا ہوں آیت، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. وما کانا هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ پڑھائی یہ قرآن ان یفتر من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے. یہ کیا ہے ولیکن لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. آپ سب کے ہاتھوں کے درمیان کیا ہے لکھائی، لکھا ہوا کتاب، لیکن تصدیق کر رہی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور یہ اس لکھے کی تفصیل ہو جاتی ہے، ڈیٹیل آف دا بک. یعنی جب آپ پڑھتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹیل ہو رہی ہے، اس کی تفصیل ہو رہی ہے. قرآن پڑھائی کیا کرتی ہے، جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں عام کتاب کو،
جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو اس لکھائی کی تفصیل ہو جاتی ہے, لکھے ہوا سمجھ میں آتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. تو اللہ سے زیادہ بہترین اس آیت میں دونوں باتیں سمجھا دی اس نے. کتاب اور قرآن کو خود سمجھا رہا ہے کہ پڑھائی, بچے کو آپ اسکول میں داخل کرتے ہیں کائے کے لیے؟ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں پڑھائی کرنے جاتا ہے بچہ, اسکول کائے کے لیے جاتا ہے؟ پڑھنے. اور پڑھاتے کہاں سے؟ کتاب سے. تو کتاب کو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے, اس کی ایکسپلینیشن پتہ چلتی ہے, اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے. آپ پڑھ لیتے ہیں, سمجھ جاتا ہے بچہ بھی, پھر آہستہ آہستہ پڑھتا جاتا ہے, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب ہے, وہ جب آپ پڑھ رہے ہیں کتاب اللہ کی, وہ پڑھائی کو کہہ رہا ہے قرآن. اور وہ پڑھائی سے, جو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل ہو رہی ہے, تفصیل ہو رہی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین, شک مت کرو یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی یہ جو لکھائی ہے اس کی جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کی جو ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اچھا, اب یہاں سے آپ لوگ جائیں گے سورہ الانعام 6 اور اس کی 83 اور 84 85. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی, ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں, بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو اس کے لیے عطا کیے, اس کے لیے عطا کیے. ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی, اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی, اور اس کی ذریت میں سے داود, سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون اور ہارون ہم نے ہدایت دی. اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اچھا, میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, آپ سمجھے پڑھ کیا رہا ہوں میں. یہ وہ آیات ہیں قرآن مجید کے اندر, اس کتاب کے اندر. یہ واحد جگہ ہے, یاد رکھیں, یہ واحد جگہ ہے جہاں پر تقریباً ایک نبی کے علاوہ تمام انبیاء کا نام ایک جگہ ہے. یعنی یہ واحد جگہ ہے جہاں پر انبیاءوں کا نام, قرآن میں تمام انبیاءوں کا نام یہاں پر آیا, سوائے ایک نبی ادریس علیہ السلام کے علاوہ باقی یہ جگہوں پہ یہاں پر آیا. تو میں آپ اس پہ بس یہ کاؤنٹنگ کرنی ہے. اس میں مین چیز یہ کہ انبیاءوں کے نام کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر کوئی صحیح کرنے والوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط, اور ہم نے ہر ایک کو جہانوں پر فضیلت دی. ایک اور لکھے آپ, ایک ہے سورہ مریم 19 سورت ہے, اس کی 56 اور 57 آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا, إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک وہ صدیق سچا تھا اور سچا نبی تھا. تو وہ وہاں لکھا ہوا ہے. اور اس کو اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے اس کو بلند کیا اعلیٰ مکان پر. تو یہ ٹوٹل نبی کے جو نام ہے قرآن مجید میں, یہ واحد جگہ ہے جہاں تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے بتا دیا. تو کنفیوژن نہیں, آپ کاؤنٹ کر لیں. جب کاؤنٹ کرا تو ایک ادریس میں نے اور بتا دیا 19 نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کتنے؟ 1 لاکھ, جی وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں 1,44,000 یہاں ہیں. قرآن میں کتنے؟ 19 پروفٹس, 19 بائی نیم. اب اللہ کہتا ہے ان نبیوں کو, کہتا ہے 19 نبیوں کو, وَمِنْ آبَائِهِمْ, ان کے باپ دادا میں سے, وَذُرِّيَّاتِهِمْ, ان کی ذریت سے, وَإِخْوَانِهِمْ, ان کے بھائی بہن سے, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. کوئی مشکل لگ رہی ہے بات؟ 19 نبیوں کا ذکر آ رہا ہے. نبی تو آپ پہچانتے ہیں, نبیوں کو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, وہ چنا, اللہ نے چنا ان کو اور سیدھے راستے کی ہدایت کی, صراط مستقیم. اب جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نیکسٹ کہتا ہے آیت میں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ, یہ اللہ کی ہدایت ہے, يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ اللہ کی ہدایت ہے, اس کے ساتھ وہ ہدایت دیتا ہے اپنے نوکروں میں سے جس کو وہ چاہے, اور اگر ان کے بارے میں شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے ہیں ضرور مٹا دیے جاتے. یہ 19 نبیوں کے بعد اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے, اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال مٹا دی جاتے. پھر انہیں 19 نبیوں کے بعد کہتا ہے سورہ انعام 6 کی 89 اور 90 میں آگے کنٹینیوٹی میں
اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پیشن گوئیاں دی، پس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں ہوگی. اب یہ 19 نبی تو ہم نے پڑھے، اب اتنی جو میں ایکسرسائز کر رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، پلیز جو نئے حضرات ہیں غور سے سنیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جو سارے 19 نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے. اولئک الذین دیکھیں عربی میں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان سب کو ہم نے کتاب دی، کوئی بات نہیں. والحکم، اور حکم دیا. والنبوہ، اور نبوت دی. یعنی تبھی تو نبی ہوئے جب ان کو نبوت نہیں دی تو نبی ہوئے. کتاب، حکم اور نبوت ان کو کیا دی؟ ذرا زور سے بولیے پلیز. کتاب، حکم اور نبوت. تو تمام انبیاء کو کیا ملی؟ کتاب دی. دیکھیں میں کتاب میں لکھا ہوا ہر قرآن مجید میں پڑھ لیں آپ کسی جگہ، تو میرا آپ ذرا غور سے سوچئے کہ یہ کتاب پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں نے نہیں لکھی کتاب، پہلے سے تمام انبیاء کے ساتھ کتاب واحد آیا. تو تمام یہ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کتاب دی. اس میں بیسک پرنسپل یہ تھا کہ یہ انبیاء جتنے بھی ہیں قرآن مجید ان کو اللہ کتاب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے اور نبوت دے رہا ہے. یہ بتا دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے. اور یہ نبی جتنے بھی ہیں 19 ان کے نام کے ساتھ کتاب ہے. یہ امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے. سورہ زمر 39 اس کی 69 اور 70. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور شہداء گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ اختتام کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر نفس کو اس عمل کا جو کہ اس نے کیا ہوگا پورا دیا جائے گا اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں. اب یہ قیامت کا دن ہے، جگمگا اٹھے گی. اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اس دن جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب رکھی جا رہی ہے. پورا ویژولائز کریں کہ پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. یہ قیامت کا دن کا ایک نشانی بیان کی کہ جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی اور وہاں وُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو لائے جائے گا. کون سے نبی؟ 19 نبی. وَالشُّهَدَاء، اور گواہ لائے جائیں گے. اس وقت میں آپ سب پہ گواہ ہوں، سمجھ رہے؟ میں گواہ ہو گیا نا سب بتا کے آپ کو. گواہ کا مطلب جو آیت آپ کو سمجھا دی میں نے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایمان لانا ہے آپ، مگر میں گواہ ہو گیا. گواہ لائی جائے گی جو اسی کتاب کو بتا رہے تھے. اور پھر کہتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب مجھے بتائیے کون سی کتاب قیامت میں رکھی جائے گی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے. بائبل رکھیں گے؟ نہیں، آج سے 20 سال 2000 سال پہلے بہت 14 سال سے پہلے 2000 سال پہلے وہ بھی لوگ مر گئے. کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہیں؟ آپ سوچیں کتاب، ایسی کتاب رکھی جا رہی جو قیامت شروع دن سے لے کے آخر دن تک ہوگی. وہ کتاب تمام انبیاء کو کتاب میں نے آپ کے سامنے کتاب کا نام دیا نا، میں تمام انبیاء نے کتاب پڑھے تو پہلے سے ہوگی نا کتاب. بھائی ابراہیم علیہ السلام 14 سال پہلے تھوڑی تھے، پتہ نہیں کب تھے، اس وقت بھی کتاب تھی. ہر زمانے میں اس دنیا میں کتاب ایک ہو گئی تو قیامت میں بھی کتاب رکھ دی. تمام نبیوں نے یہی بتائی، وہ وہی رکھ دی انہوں نے. آپ سنیے، نبیوں کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ نبیوں نے اپنے زمانے میں اور زمانے میں، اور محمد رسول اللہ خاتم النبی نے بھی وہی کتاب بتائی، تو قیامت میں بھی وہی کتاب آ گئی اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں پہ اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے. تو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے یہ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. اب سورہ اعقاف 46 and آیہ 4. قُلْ أَرَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا
او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، یا ان کے لیے آسمانوں کے لیے شراکت ہے، میرے پاس اس سے پہلے ہی کتاب کے ساتھ آؤ یا علم کے کوئی آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیے دنیا میں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہا ہے کیا تم اللہ کہہ تم دیکھو کہ اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پکار رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ کس نے بتایا، ہم سب کو کس نے بتایا کہ بچپن سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب 4 کتابیں نازل ہوئیں، توریت ان کو دی گئی، موسیٰ السلام کو انجیل، عیسیٰ السلام کو یہ جو الگ الگ کتابیں بنائی ہیں، یہ کس لوگوں نے بتائی نا، آپ نے کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے بتایا، ان کو ریفر کر رہے ہیں آپ جو ریفر کر رہے ہیں ان کو ریفر کر کے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، جن کے نام آپ لے رہے ہیں چاہے کتنے ہی بڑے ہوں، وہ اگر یہ بتا رہے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، یا ان کے پاس آسمانوں میں کوئی شراکت ہے۔ پھر کہتا ہے ایتونی بھی کتاب، آؤ میرے پاس کتاب کے پاس، من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کتاب لے کے آؤ، ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ، او اثارۃ من علم، یا اثار لے آؤ علم کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے تو لے آؤ۔ تو یہ بنا دی بائبل، یہ آ گئی نا، جھوٹے بتا رہے ہیں کہ یہ آ گئی، میں کہہ رہا ہوں بلیو کریں، میں نہیں کہہ رہا، عیسائی یہودی خود کہیں گے 5000 غلطیاں اس میں، بلنڈرز اور بیہودہ واہیات باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو یہ 100% اللہ کی کتاب سے پہلے کوئی کتاب کون لکھ سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ، او اثارۃ من علم، یا کوئی اثار لے آؤ نالج کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچ بولو یہ سچ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلیو کریں آپ نے اگر قرآن پڑھ لیں، اللہ کرے آپ پڑھیں اس کو بھی اور اس کو بھی پڑھیں، آپ خود بدلیں گے، انسان کی کتاب اللہ کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہے۔ تو آپ کوئی چیز بتا ہی نہیں سکتے اللہ کے کلام سے پہلے، یہ بائبل وغیرہ جو ہے سب جھوٹی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کہنا کہ صاحب وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ دیکھیے تمام انبیوں کے ساتھ کتاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو، اور اللہ کا یہ چیلنج ہے، ہماری اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں ہے، انسان لکھ نہیں سکتا اپنے اللہ کی کتاب سے پہلے۔